گرلز آپ لوگ کا آج کا ٹاپک ہے امپیکٹ آف پرنٹ میڈیا آن سوسائٹی. ہم نے پرنٹ میڈیا پڑھا تھا. پرنٹ میڈیا میں ہم نے سب سے پہلے بکس پڑھے تھے, پھر ہم نے نیوز پیپر پڑھے تھے, پھر ہم نے میگزین پڑھا تھا. آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ کہ بھئی اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری سوسائٹی پر. پھر انشاءاللہ ہم کل سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اسٹارٹ کر دیں گے. آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Print media is still a strong medium for information and communication. It is one of the indispensable tools of society that helps every individual to communicate and correspond to each other. It is primarily used as a tool for getting news and information, advertising, marketing, campaigns, entertainments, expressions and criticism, آرٹ اینڈ ٹیلنٹ, ادر فارمز آف ہیومن انٹریکشن. ہمارے پاس سب سے پہلے ماس کمیونیکیشن کا جو ذریعہ تھا وہ آپ کے پاس پرنٹ میڈیا تھا. بیفور پرنٹ میڈیا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ بھئی آپ ماسز تک اپنی انفارمیشن کو پہنچا سکو. تو یہ سب سے آپ کے پاس سب سے پہلے پرنٹ میڈیا کا اسٹارٹ ہوا تھا, جس میں آپ کے پاس بک اسٹارٹ ہو گئے تھے, نیوز پیپر, میگزین, جو ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے اور بہت سکسیزفلی رن بھی کر رہے اوور آل دنیا میں. یہ اسٹرانگسٹ میڈیم ہے, آپ کو انفارمیشن پراپرلی ڈلیور کرتا ہے, آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس نیوز, انٹرٹینمنٹ, ایڈورٹائزمنٹ, مارکیٹنگ کیمپینز, کالمز, آرٹیکلز, فیچرز, جتنی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے, جتنے بھی کچھ چیز بتانے لائق ہوتی ہے, آپ کو پرنٹ میڈیا وہ آپ تک پہنچاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس بیسٹ ٹول ہے انفارمیشن حاصل کرنے کا, انفارمیشن نیوز لینے کا, اور پھر اس کو فردر ڈسمینیٹ کرنے کا. بٹ aside from the benefit, it can still be a significant contributor of false and mislead information and data. جہاں پہ پرنٹ میڈیا ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے, ہمارے پاس پراپرلی انفارمیشن ہمیں ڈلیور کرتا ہے, ہمارے پاس نیوز پہنچاتا ہے, وہاں پہ کچھ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی غلط خبر تک ہمیں پہنچانا, غلط خبر سے ہمیں مسلیڈ کرنا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے اخبارات پر, ٹھیک ہے, ان کے نیوز پر. وہ ہمیں جو ڈلیور کرتے ہیں ود آؤٹ کہ بی دے آر 100% ایکوریٹ نیوز. لیکن اکثر کچھ چیزیں وہ کچھ اس طرح مسلیڈ کر لیتے ہیں, وہ کچھ انفارمیشن یا ڈیٹا یا فیکٹ فگرز ہوتے ہیں, تو پراپرلی آپ کو پراپرلی وے میں وہ آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹ وہ نہیں کرتے. تو یہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہے کہ بھئی جس سے ہم مسلیڈ بھی ہوتی ہے, جن کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ. We might not notice it, but a lot of our behavior and perception are influenced by the image we see print media. یہ ایک چیز کامن بات ہے کہ بھئی کیونکہ پرنٹ میڈیا جیسے ہمارے پاس پہلا میڈیم تھا, ٹھیک ہے, انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, تو بھئی تھرو پرنٹ میڈیا ہم کافی چیزوں سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں, ہم اپنے اوپینینز بلڈ کرتے ہیں, اپنے پرابلمس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں اخبارات کے ذریعے, بکس کے ذریعے, میگزینس کے ذریعے, آرٹیکلس, کالم, ایڈیٹوریل, ان تمام چیزوں کے ذریعے. لیکن اکثر کبھی ہم نے نوٹ نہیں کیا ہوتا ہے, کبھی ہم اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے, کبھی جو بری امیجز ہے, جو بری خبریں ہیں, وہ ہم پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم ان سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں, ان کا ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر بھی ہو رہا ہوتا ہے. Nonetheless, we all possess the responsibility of filtering the information we get from it. ٹھیک ہے, means filtering the information. وہ اپنے نیوز, اپنی انفارمیشن, وہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہو, وہ اس طرح اس فارم میں ہمارے پاس پیش کرتے ہیں, اس فارم میں ہمیں دیتے ہیں. ناٹ آلویز, کبھی کبھار کہ بھئی ہم ایزیلی ان پہ بلیو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی اچھا جو بھی ہمیں خبر ملی ہے دیٹ از 100% ایکوریٹ, ٹھیک ہے, اچھے سورسز سے ہمیں یہ خبر ملی ہے. نا واٹ از پازیٹیو امپیکٹ آف پرنٹ میڈیا؟ سب سے پہلے ہے ایڈورٹائزمنٹ. Print media is indeed an effective tool for mass communication, as we all know. ٹھیک ہے, that's why different companies spend millions each year to advertise their product and services through print media. ہمارے پاس آپ کی ڈفرینٹ کمپنیز, ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز, برانڈس وغیرہ, وہ ملینز اینڈ ملین روپیز خرچ کرتے ہیں صرف اخبارات, میگزینز میں اپنے ایڈورٹائزمنٹ پرنٹ کرنے کے لیے. اب یہ ہمارے پاس ووگ میگزین ہے, یہ سب سے مشہور میگزین ہے. ووگ میگزین موسٹ فیشنیبل, ٹھیک ہے, میگزین آف دا ورلڈ. اچھا, اب اس نے کیا کہ اس کے ریونیو 2003 میں صرف اس سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوا تھا, دیٹ از $500 million.
صرف 2003 کی بات کرتی ہوں کہ بھئی صرف 2013 میں صرف وہ جو اتنا پاپولر فیشنیبل میگزین ہے، صرف اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوا تھا، جو کمائی ہوئی تھی وہ $500 ملین روپی، مطلب اتنی زیادہ. The best part is that as an advertiser you would have to pay only once. پرنٹ میڈیا میں جو سب سے امپورٹنٹ، جو سب سے پازیٹیو امپیکٹ فار ایڈورٹائزمنٹ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایک دفعہ پے کرتے ہو. مینس اگر آپ نے اپنا ایڈورٹائزمنٹ جنگ نیوز میں دینا ہے یا مشرق نیوز میں دینا ہے ریلیٹڈ ٹو اینی تھنگ، اینی برانڈ، ٹھیک ہے، آپ صرف ایٹ اے ٹائم اس کو اسپیسیفک اماؤنٹ دیتے ہو. دیٹ اماؤنٹ ڈپینڈ آن آرگنائزیشن کہ بھی فرنٹ پیج کے ان کے پھر الگ اماؤنٹس ہوتے ہیں کہ بھی فرنٹ پیج پہ کتنا، کیونکہ فرنٹ پیج آپ کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ پیج ہوتا ہے اخبار کا. اس پہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں بہت ایکسپینسو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، لاکھوں، کبھی مطلب لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کے. لیکن فائدہ یہ ہے اگر فار ایگزامپل آپ 1 کروڑ بھی دیتے ہو اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو بھئی اس پھر ایک دفعہ پیسے دینے کے بعد آپ کو آپ کی اس جو میگزین ہے یا جو اخبارات اس کے لاکھوں کاپیاں پرنٹ ہوتی ہے. تو بھی آپ کو صرف ایک دفعہ پیسے دینے ہوتے ہیں، آپ کو بار بار پیسے نہیں دینے ہوتے. اگر ہمارے پاس الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں یہ ہے اگر آپ کے ایڈورٹائزمنٹ دن میں 10 دفعہ چلتے تو اپنے دن میں 10 دفعہ ان کو پے کرنا ہوتا ہے، تو زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرنٹ میڈیا. پرنٹ میڈیا میں صرف ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیے بس، پھر ہزاروں لاکھوں کاپیز ان کی چھپیں گی تو آپ کا صرف ایک دفعہ ہی پیسہ جائے گا. تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے آپ کا پرنٹ میڈیا کا فار ایڈورٹائزمنٹ. سیکنڈ ہے ماس کمیونیکیشن. One of the effective way to communicate with masses was through the print media. Various government uses print media in World War II. ٹھیک ہے، World War II میں آپ کے پاس امریکہ، موسٹلی امریکہ، ڈفرینٹ جو کنٹریز تھے ان لوگوں نے یہ میڈیم چوز کیا، افیکٹو میڈیم چوز کیا کہ بھئی کیسے اپنے ماسز کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکے، کیسے اپنے ماسز کو انفلوئنس کر سکے کہ بھئی وہ جنگ میں حصہ لیں، وہ میلز ہو یا فیمیلز ہو، تاکہ ہم جنگ جیت سکے، پروپیگنڈا کر سکے ایک دوسرے کے خلاف. تو بیسٹ جو وے تھا وہ آپ کے پاس پرنٹ میڈیا تھا. ورلڈ وار ٹو میں موسٹلی امریکہ نے اس کو یوز کرنا اسٹارٹ کیا تھا کہ بھئی اپنے ماسز تک ہم نے کیسے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، کیسے ان کو انفلوئنس کرنا ہے، کیسے ان کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے. دیٹس وائی اٹ از دا موسٹ افیکٹو وے ٹو کمیونیکیٹ ود دا جنرل پاپولیشن. آپ کا مقصد ہے جنرل پاپولیشن تک اپنا پیغام پہنچانا، کوئی بھی انفارمیشن ڈلیور کرنا، تو دس از دا بیسٹ وے. آپ کا رورل ایریا، اربن ایریا دونوں کو ایزیلی ٹارگیٹ کرتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا کا تو ایک نقصان یہ ہے کہ بھئی آپ کو نہیں پتا کہ بھئی وہ رورل ایریا میں وہ کام کرتا ہے کہ نہیں، لیکن پرنٹ میڈیا ایزیلی کسی بھی کونے میں جا کے پہنچ سکتا ہے، تو آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. اب تھرڈ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ اینڈ نیوز. As we get news and entertainment through various television programs, the fact remains that the print media still hold out a special allure to many. ہمیں پتہ ہے کہ بھئی تھرو الیکٹرانک میڈیا ہم ایزیلی انفارمیشن اور نیوز کو ڈلیور کر سکتے ہیں، اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تصویر کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، آواز بھی سن سکتے ہیں، اس پورے سینیریو کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم انٹرٹینمنٹ کے ہزاروں پروگرام ہیں، لیکن آج بھی پرنٹ میڈیا کا انفلوئنس ایز کمپیئر ٹو الیکٹرانک میڈیا لوگوں پر زیادہ ہے. آج بھی اخبارات بہت شوق سے پڑھے جاتے ہیں. اخبارات کے اندر جو سٹوریز ہوتی ہے، جو انٹرٹینمنٹ سیکشن ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اسپیشل پارٹ ہے لوگوں کی زندگیوں میں. This is why despite being in the digital age, most newspapers reported in an incremental increase in total number of subscribers. آج بھی آپ کے پاس دنیا میں ہزاروں ملینز کی تعداد میں لوگ آپ کے اخبارات کو سبسکرائب کرتے ہیں. ان کا وہی نشہ ہوتا ہے جو آج سے 10 15 20 سال پہلے ہوتا تھا. مطلب ان ڈیجیٹل ایریا، ڈیجیٹل ایج میں بھی آ کے آپ کے پرنٹ میڈیا کا ابھی بھی لوگوں پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ابھی بھی لوگ بہت زیادہ فائدہ اس سے لے رہے اور فردر لوگوں کو پہنچا رہے. تو یہ ہمارے پاس پازیٹیو امپیکٹس تھے اخبارات کے. اینی کویشچن؟ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یس میم. اچھا، آپ لوگوں کی سی آر آئی ہے؟ سی آر پلیز اب کائنڈلی آج کی اٹینڈنس لے کے مجھے بھیج دے، میں بھول نہ جاؤں. اوکے میم. اچھا، اب پازیٹیو امپیکٹ ہم نے پڑھ لیا. اب نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے پرنٹ میڈیا کے؟ جہاں پہ ہمارے پاس چیزوں کے پازیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس چیزیں کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتی ہے. صرف یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ بھئی ہم کیسے اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، کیسے اپنا اوپینین بلڈ کرتے ہیں، کیسے اسے انفارمیشن لیتے ہیں اور کتنا ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی دے آر ایکوریٹ سورسز اور ناٹ.
اب امپیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نیگیٹو باڈی امیج. موسٹ میگزینس اینڈ نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹ شو فوٹوز اینڈ امیج آف پیپل who are physically and socially perfect. A model for beauty soap have fair skin. A food and diet supplements actor will possess the most attractive body that one could hope for. This all providing a negative impression of themselves. اب یہ کیا ہے؟ اگر ہم وہ میگزین کی بات کریں، اگر ہم ہزاروں دنیا میں میگزینس کی بات کریں، اخبارات کی بات کریں، تو بھئی جہاں پہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے وہاں پہ ہمیں انڈائریکٹلی فزیکلی مینٹلی وہ ٹارچر بھی کرتے، ٹھیک ہے، جو آپ کی سوسائٹی میں دن بدن ایشو بنتا جا رہا ہے. زیرو فگرس کو انٹروڈیوس کروانا، فیئرنس کریم، ٹھیک ہے، 10 دن میں گورا ہونے والی کریم. مطلب یار اگر آپ کا کلر وائٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کا کلر ڈارک ہے تو بھی ویل اینڈ گڈ. ہر ایک اپنی جگہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ان کریموں کی وجہ سے کیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ کنفلکٹس پیدا کر رہا ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے، سوسائٹیز میں، جس سے ہم پازیٹیو تو افیکٹ نہیں ہو رہے لیکن نیگیٹیولی ہمارے فزیکلی اور ایموشنلی ہمیں ٹارچر کرتا ہے. ہم اس سے مطلب یہ ہمیں ہرٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی. اب فوڈ اینڈ ڈائٹ، اگر کوئی اتنا پتلا دبلا نہیں ہے تو بھئی سپلیمنٹس ایکٹر ول پوسیس، سپلیمنٹس یوز کرو، اس کے ہزاروں سائڈ افیکٹس بھی ہوں گے، لیکن ادھر آپ کو سائڈ افیکٹس نہیں بتائیں گے، ادھر صرف کا مقصد ہے اپنے پروڈکٹ کو بیچنا. یہ جتنے بھی ہمارے پاس برانڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی بیوٹی کریم کے ہوتے ہیں یا فوڈ اینڈ ڈائٹ سپلیمنٹس کے ہوتے ہیں، ان کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا کاروبار کرنا، اپنا ریونیو جنریٹ کرنا، اپنا کام بزنس بڑھانا. یہ کوئی بھی ہمارے سوسائٹی ماسز کے غمخوار کوئی بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے؟ فزیکلی مینٹلی لوگوں کو ٹارچر کرنا، اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ دے کر، اس طرح کے لوگوں کی باڈی امیجز کو دیکھ کر ہم انڈائریکٹلی ٹارچر ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں لڑکیاں؟ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، بھوکی رہنا سٹارٹ کر دیتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو انٹرنلی باڈی ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتا ہے. اس چیزوں کا ہمیں پھر اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ہم ان فگر سے، ان ایڈورٹائزمنٹ سے اتنا انفلوئنس ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے ان جیسا بننا ہے، ہم نے ان جیسا فگر ہر حال میں اپنا بنانا ہے. تو دس از دا موسٹ نیگیٹو امپیکٹ آف پرنٹ میڈیا آن سوسائٹی. یہ سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے آپ کا سوسائٹی پر. اچھا پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیک نیوز. The print media needs to understand that it plays an influential role in today's society. The print media needs to understand that it plays an influential role in today's society. Sometimes the information reported by media is not authentic from every angle and misrepresent the situation. Misleading messages divert young minds toward wrong path. Wrong interpretation of messages and news create further unrest and violence in case of extreme situation. کچھ ہمارے پاس اخبارات میں، میگزین میں کچھ آرٹیکلز، کچھ نیوز اتنے ہم اسے اتنا انفلوئنس ہوتے ہیں، اس کو پھر اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، جو اکثر وہ چیزیں رائٹ نہیں ہوتی. مینس وہ فیک نیوز ہوتی ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں وہ چیزوں کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں، سچویشنز کو، بات کو غلط موڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط فیکٹ اینڈ فگرز ڈالتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ان تمام چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں مس لیڈ کرنے کی ایک طرح سے کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو ان کا اپنا، یہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ اس میں ایڈ کر دو، ہڈن ایجنڈا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ ان کا باقاعدہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ کیسے لوگوں کو انفلوئنس کرنا، کیسے ان کو دماغوں کو کنٹرول کرنا، کیسے ان دماغوں کو ڈائیورٹ کرنا، ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پاس اگر پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ باقاعدہ آپ کا ایجنڈا بیس ہوتا ہے. ان کے اپنے ایجنڈا ہوتے ہیں، اپنے نیوز ہوتے ہیں، اپنے نیوز بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ بار بار اس نیوز کو کس طرح آپ کے ساتھ شیئر کرنا، مس ریپرزینٹ کرنا کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی سٹوری کو، کسی بھی نیوز کو غلط رخ دینا. وہ آپ کے پاس اوتھینٹک نیوز نہیں ہوتے، وہ آپ کے پاس اتنے اوتھینٹک سورسز نہیں ہوتے جن سے ان لوگوں نے نیوز لی ہوتے. لیکن ہم اکثر ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ بھئی ہمارے خیال میں ہے کہ نیئر میڈیا ہے تو میڈیا ہمارے لیے جو بھی چیز پریزنٹ کرے گا، ہمارے لیے جو بھی انفارمیشن ہم تک ڈیلیور کرے گا تو 100% اوتھینٹک ہی ہوگی. اس میں کوئی فیک نیوز
चीज़ होगा, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा, लेकिन अक्सर आपके पास उनका हिडन एजेंडा होता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू डिफरेंट कैंपेन्स, थ्रू देयर स्टोरीज, थ्रू देयर कॉलम्स, थ्रू देयर आर्टिकल्स, वो हम तक पहुंचाते हैं, हमारे दिमागों के साथ खेलते हैं, और हम वाकई उस वो जैसे हमें वो जितना हमें मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही मिसलीड होते हैं। हम वो बात, उनकी बात करने का तरीका ऐसे होता है, समझाने का तरीका ऐसे होता है कि भाई हम इनडायरेक्टली मिसलीड हो जाते हैं, उन बातों को गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हमें टोटली तबाही की तरफ लेकर जाता है। लोग गलत स्टेप उठाना स्टार्ट कर देते हैं, उन बातों पे यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने फ्यूचर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास हर मीडियम, इधर मैं बात करती हूँ प्रिंट मीडिया का, जहाँ पे हमारे पास इसकी बहुत सी पॉजिटिविटी है, वहाँ पे कुछ इसकी नेगेटिविटी भी है। अगर हम पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनसे अपने ओपिनियंस बिल्ड करते हैं, तो सेम हम नेगेटिविटी के साथ भी करते हैं। हम उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनको जल्दी बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके फेक न्यूज़ को हम समझते नहीं हैं कि भाई वो किस तरीके से हमें इंटरप्रेट करवा रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन को, वो किस तरह अपना एजेंडा हमारे साथ शेयर कर रहा है, वो किस तरह अपना एजेंडा हमारे दिमागों में फिट कर रहा है। तो हम जो हमसे करवाना चाहते हैं, हम इनडायरेक्टली वो कर भी रहे होते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल नेगेटिविटी है आपकी प्रिंट मीडिया की। तो ये आपका आज का लेक्चर था। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। समझ आ गया वैसे आप लोग को? एनी क्वेश्चन? No, ma'am. क्लियर, सब क्लियर? मैम Yes, ma'am. मैम ये